میرے دوست کی زندگی کی دل پسند کہانیوں میں سے میری ایک دل پسند کہانی نے ریل گاڑی پر جنم لیا تھا۔ اگرچہ زیادہ تر لوگ اس کہانی سے واقف نہیں ہیں، لیکن میرے لیے یہ کہانی وہ کچھ بیان کرتی ہے جس نے اسے لوگوں کے مابین ایک عظیم آدمی بنا دیا تھا۔ اسی نوجوان کو ریل کا ایک سفر درپیش تھا۔ وہ ریلوے پلیٹ فارم پر گاڑی کی آمد کے انتظار میں تھا۔ اس دور میں ریل گاڑی اسٹیشن پر محض اسی صورت میں رکتی تھی جب کہ گوروں نے اس میں سوار ہونا ہوتا تھا یا پھر انہوں نے ریل گاڑی سے اترنا ہوتا تھا، وگرنہ اسٹیشن پر گاڑی کی رفتار ہلکی کر دی جاتی تھی اور لوگ ریل گاڑی پر چڑھ جاتے تھے یا اتر جاتے تھے۔ خواہ وہ نوجوان ہوں یا بوڑھے ہوں، وہ گرتے پڑتے کسی نہ کسی طرح سست روی سے چلتے ہوئے ریل گاڑی پر سوار ہو جاتے یا اتر جاتے تھے۔ لہٰذا نوجوان بھی چلتی ہوئی ریل گاڑی پر سوار ہوا۔ جیسے ہی اس نے گاڑی پر چڑھنے کے لیے چھلانگ لگائی، اس کے ایک پاؤں کا جوتا پاؤں سے پھسل کر نیچے جا گرا۔ وہ جوتا اٹھانے کے لیے جھکا، لیکن وہ مزید پھسلا اور ریل گاڑی کی پٹڑی پر جا گرا۔ اس دوران ریل گاڑی اپنی پوری رفتار پکڑ چکی تھی۔ اس نے اپنا دوسرا جوتا بھی اتارا اور اسے ریل گاڑی کی پٹڑی پر پڑے ہوئے اپنے دوسرے جوتے کی جانب اچھال دیا، جو بڑی تیزی کے ساتھ آنکھوں سے اوجھل ہو رہا تھا۔ اس کی اس حرکت پر ایک ساتھی سواری نے استفسار کیا کہ اس نے ایسا کیوں کیا؟ ایک جوتا تو اتفاقاً گر گیا تھا، جبکہ تم نے دوسرا جوتا بذات خود اتار کر پٹڑی پر پھینک دیا۔ اس نے جواب دیا، میرے بھائی، بات یہ ہے کہ اگر کسی کو میرا ایک جوتا ہاتھ لگے گا تو صاف ظاہر ہے کہ اسے دوسرا جوتا بھی مل جائے گا، لہٰذا اسے نئے اور عمدہ جوتوں کا ایک مکمل جوڑا میسر آ جائے گا۔ کیا خوب شخص تھا! اس نے کیا خوبصورت جواب دیا! آج کل کی حرص اور لالچ کی دنیا میں، جس میں ہماری طلب کبھی تسکین نہیں پاتی اور ناخوش امیر لوگوں کی تعداد روز بروز دن دگنی رات چگنی ہو رہی ہے، میرا خیال ہے کہ ہم سب کو اس سے درس لینا چاہیے۔ اگر آپ یا میں اس کی جگہ ہوتے تب ہم کس رد عمل کا اظہار کرتے؟ غالباً بقایا سفر کے دوران ہماری حالت قابل رحم رہتی اور ہم اپنے نئے جوتوں کے کھو جانے کے غم میں ہلکان ہوتے رہتے، ریلوے کے نظام کو کوستے اور انجن ڈرائیور پر لعنت بھیجتے جس کی وجہ سے ہمیں جوتے کا نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ اس بارے میں فکر مند رہتے کہ منزل مقصود پر پہنچنے کے بعد ہم کیسے اپنے لیے نئے جوتوں کا بندوبست کر پائیں گے۔ ہمارا کھویا ہوا جوتا تمام تر سفر کے دوران ہمارے ذہن پر آسے بن کر چھایا رہتا اور ہماری حالت قابل رحم بناتا رہتا۔ بدقسمتی سے ہم اس بارے میں سوچنے کا رجحان رکھتے ہیں جو کچھ ہمارے پاس موجود نہیں ہوتا اور ہم جو کچھ کھو چکے ہوتے ہیں، اس حوالے سے ہمارا ذہن صفر ہوتا ہے، وہ دوسرا جوتا، اور ہم نقصان کا بوجھ اٹھائے پھرتے ہیں اور اپنے بوجھ میں اضافہ کر لیتے ہیں۔ اس کی بجائے ہم بآسانی اس بارے میں سوچ سکتے ہیں جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے اور یہ غور کر سکتے ہیں کہ کیا وہ کسی دوسرے کے استعمال میں آ سکتا ہے۔ وہ دوسرا جوتا بھی لیتے ہوئے محض کسی بیچارے ہم وطن نے ہی خوش نہ ہونا تھا۔ یاد رہے کہ اس دور میں ہمارے کئی ہم وطنوں کے لیے جوتا بھی ایک عیاشی تھا، بلکہ اس نے میرے دوست کو بھی خوشی سے ہمکنار کیا۔ غالباً اب وقت آن پہنچا ہے کہ ہم اپنی توجہ کا مرکز تبدیل کریں، بجائے اس کے کہ ہم زیادہ اور زیادہ کی طلب کریں۔ ہمیں عطا کرنے کا گر سیکھنا چاہیے، عطا کرنے کا درس لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اپنی بیدار زندگیوں کو اس غم کی بھیٹ چڑھائیں کہ ہمارا جوتا کیوں کھو گیا ہے۔ غالباً ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایک جوتا ہمارے پاس موجود ہے
زیادہ کی طلب کرنے کی بجائے عطا کرنے کا گر سیکھنے کا عمل ہم سب کو خوشی سے ہمکنار کر سکتا ہے اور دنیا ایک بہتر جگہ بن سکتی ہے۔ عطا کرنے کا رویہ ہماری فطرت ثانی بننا چاہیے۔ اس نے درست لمحے درست فیصلہ کیا تھا اور دوسرا جوتا بھی چلتی ہوئی ریل گاڑی سے باہر پھینک دیا تھا تاکہ دونوں جوتے کسی کے کام آ سکیں۔ اکثر اوقات ہم اپنے گھروں کے آرام دہ کمروں میں بیٹھے ہوئے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کیسے کسی کی مدد کرنی چاہیے، ہم کیسے کسی کے کام آ سکتے ہیں، لیکن ہم سوچتے ہی رہ جاتے ہیں اور وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ جب لمحہ گزر جاتا ہے تب موقع بھی ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ لہٰذا آج ہی یہ عہد کریں کہ آپ عطا کرنے والے بنیں گے، وصول کرنے والے ہرگز نہیں بنیں گے۔ کسی کی مدد کریں، آپ کے پاس جو کچھ بھی موجود ہے اسے شیئر کریں اور کھو جانے والے جوتے کے غم میں دبلے ہونے کی بجائے اس کے کھو جانے کی وجہ سے حاصل ہونے والی خوشی کو دریافت کریں۔ عطا کرنے والے بنیں، وصول کرنے والے ہرگز نہ بنیں۔